السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے حصے میں ہم نے سنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایک ایسا بچہ جس نے گود میں بول کر انسانیت کو چکنا دیا۔ لیکن اب یہ معجزاتی سفر شروع ہونے والا ہے، ایک نبی کا سفر جو دنیا کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن نہایت سادگی مگر بابرکت تھا۔ مریم انہیں محبت سے پالا کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ کا ذکر کرتی اور ان کے کلام میں ایک خاص روحانی اثر محسوس ہوتا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان میں ایسی دانائی ظاہر ہونے لگی جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ نے بلغیت پائی ہم نے اسے حکمت اور کتاب عطا کی، اسے بنی اسرائیل کا رسول بنایا۔ عیسیٰ کی نبوت کا آغاز معجزات سے شروع ہوا۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے۔ عیسیٰ نے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنائی اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماری۔ فوری وہ زندہ ہو گیا، پر مارنے لگا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اندھے کو بینائی دیتا ہوں، کوڑی کو شفا دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو۔ یہ سب اللہ کی اذن سے تھا تاکہ لوگ جان لیں عیسیٰ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، خود خدا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جب دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا، اور ایک نئی کتاب انجیل لے کر آتا ہوں۔ عیسیٰ کا پیغام سادہ تھا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ انہوں نے کہا، تم اپنے رب سے محبت کرو اور اپنے مسائیوں سے بھلائی کرو اور اپنے غرور کو اپنے دل سے نکال دو۔ عیسیٰ کا انداز نہ سخت تھا نہ ظاہری حکومت والا، وہ دلوں کو نرم کرتا اور مظلوموں کو امید دیتا۔ انجیل کا اصل پیغام محبت، معافی اور ایمان تھا۔ عیسیٰ لوگوں سے کہتا، اگر کوئی تمہاری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی آگے کر دو۔ یہ جملہ اس لیے نہیں تھا کہ ظلم برداشت کیا جائے، بلکہ اس لیے کہ نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے۔ عیسیٰ نے انسانیت کو یہ سکھایا کہ عبادت صرف مسجد میں نہیں، بلکہ ہر نیکی، ہر حرم دل میں عبادت ہے۔ انہوں نے کہا، زمین کے وارث وہ ہوں گے جو عاجزی ہیں، اور اللہ کے قریب وہ ہوں گے جو دل کے نرم ہیں۔ لیکن جہاں روشنی پھیلتی ہے وہاں اندھیرا بھی اپنا زور لگاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا، انہوں نے کہا، یہ نوجوان قانون بدل رہا ہے، یہ لوگوں کو ہمارے خلاف کر رہا ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا، میں قانون کو مٹانے نہیں آیا بلکہ اسے مکمل کرنے آیا ہوں۔ لیکن ان کے دلوں میں حسد تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ سیدھی راہوں پر چلیں، بلکہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے تابع رہیں۔ عیسیٰ نے اپنی دعوت میں ان لوگوں کو قریب کیا جو دل سے سچے، نیک اور عاجزی تھے، باہری وفادار ساتھی تھے، جنہوں نے ہر خطرے میں عیسیٰ کا ساتھ دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب عیسیٰ نے محسوس کیا بنی اسرائیل انکار کر رہا ہے تو انہوں نے فرمایا، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے پر؟ ہواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وارہینی وہ لوگ تھے جو ایمان، محبت اور قربانی کے اعتماد بن گئے۔ انہوں نے کہا، اے نبی اللہ، ہم تیرے ساتھ ہیں، چاہے دنیا مخالفت کرے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک دن وارہین نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا رب آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
مگر وہ بولے ہم چاہتے ہیں کہ دل مطمئن ہو جائے اور جان لے تو سچ کہتا ہے۔ تب عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے، ہم میں سے اولین اور آخرین کے لیے۔ اور پھر آسمان پر نور چمکا اور دسترخوان اترا جس میں طرح طرح کے کھانے، میوے اور خوشبو تھی۔ وہ حوروں کے آنسو بہنے لگے، کیوں نہ کہ انہوں نے اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ مگر ایمان کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ جادوگر ہے، یہ اللہ کی توہین کرتا ہے۔ عیسیٰ خاموش رہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، میں خود کو نہیں اپنے رب کو بیانات کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دن یہودیوں کے علماء نے حرم کے حکمرانوں کے پاس جا کر شکایت کی، عیسیٰ خود کو بادشاہ کہتا ہے، وہ لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ رومی حکم حیران ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کے سرداروں نے روشت، جھوٹ اور چال بازی سے عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش میں جکڑ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر ظلم بڑھ گیا اور آسمان کی نگل ایک بڑے معجزے کے منتظر تھے۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ ان کی آزمائش قریب ہے۔ انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا، دنیا فانی ہے، مگر جو ایمان میں سچا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا در حقیقت زندہ ہے، اگر لوگ اسے مرتد کہیں۔ انہوں نے لوگوں کو قیامت کی خبر دی کہ ایک دن سب اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، جس نے اللہ پر ایمان رکھا اور نیکی کی راہ اختیار کی، اس کے لیے جنت ہے، اس جنت میں نہ درد ہے نہ موت۔ یوں عیسیٰ نے اپنے قوم کو آخری پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے اور انسان کی نجات صرف ایمان اور اعمال میں ہے۔ مگر بنی اسرائیل کے سردار اب ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ کی مشیت اور ظاہر ہونے والی تھی، کیوں نہ کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے نبی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔